آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال ہو گئے اور نیازی صاحب ان 4 سالوں میں صرف ایک بات سچی کرتے تھے، اکثر وہ سونامی کا نام لیتے تھے۔ کاش کہ روایت کی طرح ان کے کان میں کوئی بتا دیتا کہ سونامی تباہی کا نام ہوتا ہے۔ آج ہر طرف ملک کے طول و عرض میں تباہی دیکھنے کو ملتی ہے، معیشت کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، ملک میں کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہے، میڈیا ٹاک شوز میں بدتمیزی، بد اخلاقی، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا جو ہے اس کو ترا امتیاز سمجھا جاتا ہے، اور نیازی صاحب جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اس کو شاباش دیتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی جمہوری طریقہ کار ہے۔ کبھی کہنا کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا، واپس بھی 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے آنا پڑے گا، کبھی جلسوں میں کہنا کہ فلاں میری بندوق کے نشانے پر ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ عمران نیازی بنیادی طور پر ایک فیشسٹ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ہماری تمام قیادت کو نواز شریف صاحب سے لے کر ہر قائد کو جیل میں ڈالا گیا۔ شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل گئے، مریم بی بی جیل گئیں، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، حافظ نعمان صاحب، حنیف عباسی صاحب، کس کس کا نام لوں میں یہاں پر؟ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ آج نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ 4 سالوں میں صرف انتقام لیا گیا، اور یو کے کی مائناز نیشنل کرائم ایجنسی نے 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس منجمد رکھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ نکلی، نہ کوئی کرپشن نکلی۔ تو اللہ کی ذات ہے، قدرت کا چکر ہے، چکر گھومتا ضرور ہے، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ کل کی تقریر سن لیں آپ، یعنی آپ جا رہے ہیں، اللہ کی ذات اپنا جو ہے اوپر دیکھتی ہے، آپ نے اس قوم کو بھوک کے علاوہ، گھر گرانے کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ، مہنگائی کے علاوہ کچھ دیا ہوتا تو شاید آج آپ کے مگرمچھ کے آنسو میں قوم بھی آپ کا ساتھ دیتی۔ آج تو قوم خوش ہے، جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی کہ آپ آج چلے جائیں۔ آپ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا مذاق بناتے ہیں، کبھی یورپین یونین کو دھمکاتے ہیں، کبھی کسی ملک کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے دھمکی ملی ہے۔ یہ کیا مذاق بنا دیا آپ نے؟ اس ملک کو مذاق بنا دیا، یہ ایٹمی قوت ہے۔ تو میں آج جگنو محسن صاحبہ کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن فیصلہ ہے۔ صوبے کی 12 کروڑ عوام جو کسان کھاد کو ترس رہا ہے، 12,000 میگا واٹ نواز شریف صاحب میں زمانے میں بجلی کے منصوبے لگے، آج پھر اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی۔ جو صوبہ کماؤ صوبہ ہے، جو گندم دوسرے صوبوں کو دیتا ہے، آج آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، کسان کھاد کو ترس گیا ہے۔ کرونا آتا ہے تو پینرول کی گولی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجھے امید واثق ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ایک بھاری عرصے سے کامیاب ہوگی، اور ایک تحریک عدم اعتماد میں نے اور مریم بی بی نے اپنا سڑکوں پر دیکھی، عام آدمی نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کر کر سڑکوں پر تحریک عدم اعتماد عمران نیازی کے خلاف بھاری ووٹوں سے کامیاب کرا دی ہے۔ تو میں جگنو محسن صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کو بتائیں، میڈیا سے بات کریں۔ ادھر بھائی صاحب ٹھیک، مائک ذرا تھوڑا سا ادھر کر دیں، یہ مائک ذرا ادھر کر دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میاں حمزہ شہباز صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوش اسلوبی سے مجھے یہاں بلایا ہے. میں ان کے بڑوں کی شکر گزار ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی، جنہوں نے ہمیشہ خلوص اور انکریجمنٹ دی. میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق میرے شوہر کا اور میرا اس گھر سے بہت پرانا ہے، اور جب میں نے 2008 میں اپنے علاقے میں کمیونٹی ورک شروع کیا، اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی. میرے مرحوم چچا سید سجاد حیدر کرمانی، جو اس علاقے سے انڈیفیٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے رہے سنس 1985، وہ ہمیشہ لیگ میں رہے، اور ان کی وفات کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے جسے کہتے ہیں اپنے گھر دا بوا کھلا رکھن واسطے آئی وینٹ بیک ٹو مائی کنسٹیٹیوئنسی، اور وہاں ہمارے اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور میں نے بنیادی طور پہ کمیونٹی ورک کرنے کے لیے آئی تھی وہاں. اس وقت سے لے کے جب تک 2018 میں میاں شہباز شریف صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت رہی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے انکریج کیا، میرا ساتھ دیا، مجھے ہمیشہ اچھے کاموں میں 2008 سے لے کر 2018 تک میری معاونت کی. میرا اس وقت سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میاں صاحب نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہاں جو اچھے قدم میں نے اٹھائے، میرے ساتھ یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بی بی آپ کریں اچھے کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ان کاموں کی فہرست جو ہے وہ طویل ہے، کسی وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی. پھر 2018 میں الیکشن آیا، اور اس وقت مجبوریوں کے تحت اور حلقے کے اصرار پہ مجھے الیکشن میں آنا پڑا. اور پارٹی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلے آتے ہیں پارٹیز میں، اور مسلم لیگ نون کے بھی اپنے کینڈیڈیٹس تھے، اپنی مجبوریاں تھیں. تو میں نے آزاد ہی الیکشن لڑا، اور میرا پینل نون لیگ کے ایم این اے کے ساتھ بنا. اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، عوام کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. اس کے بعد عطا یہاں موجود ہیں، عطا تارڑ، ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوریاں، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے بہاف پہ مجھ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ رولنگ پارٹی بالکل جوائن نہیں کرنا چاہتی، اور جو میری حلقے کی عوام ہے وہ یک آواز ہو کے مجھے حکم دے رہی ہے کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ الیکٹ کیا ہے، ہمارے کام ہیں، ہم مجبور ہیں، آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں. عطا نے مجھے کہا کہ آپ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیے گا، وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ سے مشاورت کریں گے. اور مسلسل میرا رابطہ رہا، ان کی اعلیٰ قیادت سے بھی رہا. اور پچھلے سال جب اپوزیشن نے استعفوں کی بات کی تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، آپ جب حکم دیں گے میں اپنا استعفیٰ اسپیکر کی ڈیسک پہ پہلے میں رکھوں گی. اور انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کی عوام کو آپ کے کاموں کی ضرورت ہے، آپ کو ہم بتائیں گے، جب مناسب وقت ہوگا تو ہم آپ کو انشاءاللہ عندیہ دیں گے. اس کے بعد پچھلے سال میں نے اعلیٰ قیادت سے پھر رجوع کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کا بیانیہ مسلم لیگ نون کا منشور، وہ اس میں ہم پوری طرح سے شامل ہو کے آپ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے موقع دیا جائے کہ میں فارملی پارٹی کو جوائن کروں. اس وقت بھی اعلیٰ قیادت نے کہا کہ وقت آنے پہ 100 بسم اللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ وقت آج آیا، اور میں اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں، اور اس پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں جہاں پر جمہوریت کا تسلسل، آئین کی بالادستی اور عوام کی حکمرانی، جس کا
منشور ہے اور جس کے لیے جیسے کہ میاں حمزہ شہباز نے ابھی فرمایا ان کے پارٹی ورکرز نے، ان کے پارٹی لیڈران نے، ان کی اعلیٰ قیادت نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے من حیث القوم کہ آج ہمارے درمیان ایسے زیرک سیاستدان ہیں جو ہمیں ایک طرف جو اس وقت رائج الوقت پاگل پن ہے اس سے نجات دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہماری معیشت کو مستحکم کریں گے انشاءاللہ تعالی، چھوٹے صوبوں کی سنیں گے، کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے ایک پاکستانی ہو کے جب میں دیکھتی ہوں کہ میاں شہباز صاحب کے ساتھ مولانا بیٹھے ہیں، میاں شہباز صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں، میاں شہباز صاحب کے ساتھ MQM بیٹھی ہے، بلوچ بیٹھے ہیں، اور تمام پاکستان کے رنگ جو ہیں وہ اس PDM میں ہمیں جھلکتے نظر آتے ہیں. تو ہم بڑی امید سے یہاں آئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب امیدیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری ہوں گی. اس وقت آپ نے نمبر گیم شروع کر دیا پنجاب سے. پنجاب میں متحدہ اپوزیشن کے پاس جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ تمام ترین گروپ اور لوگوں سے ملتا ہے. آپ کی نمبر گیم کی اسٹرینتھ کیا ہے اور PMLN متحدہ اپوزیشن میں سے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ دے گی کہ مستمع نواز آپ میں سے کینڈیڈیٹ دے گی؟ اور اس کے ساتھ ہی مزید ایڈ کریں کہ جو کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہوئے ہیں کیا ان کے اس کے ساتھ تعلقات تو بہت اچھے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی جائیں گے اور اپنا بندہ آئے گا؟ 3 سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں. مقصد یہی ہے میں یہ بھی مینشن کرتا جاؤں کہ جگنو بی کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اور سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے. یہ اس پریشانی میں بھی انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر یہاں پر آنا اپنا بہتر سمجھا. آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ نمبر گیم تو پہلے بھی موصوف کہتے تھے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے اور باری عرصے سے میں ان کو دیکھ لوں گا، کامیاب ہوگی، اپنا ناکام ہوں گے لوگ اور میں ان کو دیکھ لوں گا. تو یہ تکبر کا اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے میرے بھائی. اب آپ نے گیم کی بات کی ہے، گیم ایک ہی ہے، نہ پنجاب کی گیم ہے نہ عدم اعتماد کی گیم ہے میرے بھائی. گیم ہے پاکستانی عوام کی جو آج بھوکی ہے. آپ بیٹھے یہاں پہ میڈیا والے، آج کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں پر بچے رات کو ماں کے گلے لپٹ کر بھوک سے روتے رہتے ہیں. ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ماں گھر میں بیمار پڑی ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. دہاڑی دار دن کی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے. بچے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو روٹی کہاں ہے. ایسے میں آپ نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے صرف یہ اس صوبے کو جس طرح ہم خوشحال چھوڑ کر گئے تھے، روزگار تھا، موٹر ویز بن رہی تھی، اپنا جو ہے وہ یہاں پر کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ تھا، بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل میں ہم نے وہاں پر ہارٹ اپنا جو ہے وہ الگ سے یونٹ بنایا، وہاں پر خواجہ فرید IT یونیورسٹی بنائی، خانیوال لودھرا روڈ بنائی، بہاولپور حاصلپور روڈ بنی، طیب اردران ہاسپٹل بنا. میرے بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. مسلم لیگ نون نے کام کیا نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں. تو انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے وہ 4 سال انتقام سہتے رہے، اپنے انتقام کو ہم بھول گئے.
لیکن جو انتقام پی ٹی آئی نے پاکستانی عوام سے لیا ہے بھوک و افلاس میں مبتلا کر کے، اس کا حساب لیں گے. آج کہاں ہے عمران نیازی کا وسیم اکرم پلس، جس نے اس صوبے کو کرپشن کی آماد گاہ بنا دیا، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا؟ آج کون پوچھتی ہے؟ تو میں آپ کو گزارش کروں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس عددی اکثریت کے لحاظ سے زیادہ ووٹ ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے یہ تحریک کامیاب ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. میں اپنی جماعت کا کارکن ہوں. ہماری جماعت میں مشاورت ہو گئی ہے، حتمی فیصلہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کریں گے، اور بہت جلد آپ کو ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، مسلم لیگ نون ہے، جس طرح ابھی یہاں پر جگنو محسن صاحبہ ہیں اور ساتھی ہیں، تو سب کو مشاور کے ساتھ جو ہے ہماری قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو امیدوار جو ہے مسلم لیگ نون کا ہوگا. جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بعد چھینا گروپ اور تین گروپ بڑے اہم فیکٹر ہیں پنجاب میں، ان کے ساتھ کیا مثبت کوئی اشارے ملے ہیں آپ کو؟ میری اپنا ترین صاحب کے گروپ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی اپنا جو ہے ملاقاتیں جاری رہیں گی. مجھے بڑے اچھے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے بزدار صاحب کو ہٹانے کے اوپر وہ متفق تھے. تو وہ بھی چاہے وہ ترین گروپ ہے چاہے کوئی اور چھینا گروپ ہے، وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ عوام کی امیدوں کا محور مسلم لیگ نون ہے، تو انشاءاللہ وہ عوام کو دیکھتے ہوئے مثبت فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے، جو اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ پنجاب میں چودھری جو پہلے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے یا حکومت کے بن گئے ہیں، ان کی طرف سے ترقیاتی فنڈز کے نام پر خریدا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے پاس بھی کوئی اطلاع آئی ہے کہ ایم پی ایس کو اس طرح بھی ادارے دیے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو مغربی اراکین ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنے کروڑ کے جو اسپیکر کی کرسی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے رضائی وہاں سے نہیں دیا، تو چودھری پرویز رائے کی طرف سے جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس پہ کچھ بات کریں گے آپ؟ میں اپنی بات کروں گا، باقی سب آپ کی اور عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. نہ میں کسی کے اوپر الزام لگانا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہوگا عوام کے سامنے آئے گا. مسلم لیگ نون نے ایک پائی کا اپنا جو ہے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی، نہ وفاق میں نہ یہاں پر. ہاں ہماری سیاسی ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، سیاسی اکوموڈیشن ہو سکتی ہے، سیاسی لوگ ہیں بیٹھتے ہیں تو بات چیت چلتی ہے. یہ بتائیے کہ جو پرویز رائے نے کہا، ایک ایک کر کے کر لیں، کوئی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اپنا جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑیں گے اپنا ایوان کے اندر. جب تحریک عدم اعتماد آئے گی ہم اپنی لڑیں گے. وہ جو پرانی بات ہوگی وہ بہت ہوگی. وہ کہا نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. اور انہوں نے پیشکش کی ہے، اس کے اوپر یہ بھی کہیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر میں. الزام لگایا کہ ویٹو پاور نواز شریف کے پاس بھی جب وہ وزارت اعلیٰ کے لیے آپ لوگوں نے پیشکش کی تو ویٹو پاور کی وجہ سے وہ آپ لوگ کے امیدوار نہیں بن سکے. مریم نواز بھی نہیں چاہتی تھی لیکن شہباز شریف انہیں منا نہیں سکے. میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. جو ہوا آپ کے سامنے ہوا. ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اور جو غلاظت اور جو اخلاقیات کی دھجیاں عمران نیازی صاحب میں سیاست میں متعارف کرائی ہیں، میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا. سیاسی اپنا جو ہے ایک ہماری کمپٹیشن ہے جماعتوں کا. میدان لگے گا تو اللہ کے فضل سے جو ہوگا وہ وہاں پر ایوان میں ہوگا انشاءاللہ. یہ جو پی ٹی ایم کی جماعتوں کے اندر جو اتنی محبت نظر آ رہی ہے کہ فیوچر میں بھی رہے گی یا پھر وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں. یہ محبت
सियासी जमातों की नहीं है, ये मोहब्बत पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अवाम से कमिटमेंट है। और मैं एक और बात बता दूं, आज पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि अगर इस मुल्क जिसकी मईशत आज वेंटिलेटर पर है, जिसकी अवाम भूख, अफलास, बेरोजगारी में मुब्तला है, बलूचिस्तान के हालात, अफगानिस्तान की सूरत हाल, अंदरूनी खल्फशार, सियासी खल्फशार की बात कर रहा, ये सारी चीज़ें इस एटमी कुव्वत के लिए खतरे से कम नहीं है। मुझे आज खुशी है कि तमाम सियासी क़यादत एक है कि हमने इस मुल्क को जमहूरियत की पटरी पर कायम व दायम रखना है। इस मुल्क के अंदर हमने कंसेंसस करना है। किस चीज़ के लिए? मुझे बता दें, आप 4 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर धांधली के बावजूद बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की बात की थी और उधर से गालियों से नवाजा गया था। आज भी पाकिस्तान का नंबर 1 मसला मईशत है, तो ये किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है। इस मुल्क में पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए सारी सियासी क़यादत को पार्लियामान के अंदर बैठना पड़ेगा, एक एजेंडा, एक रोड मैप चौकआउट करना पड़ेगा और उस पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। ये ना हो कि सियासत आगे चली जाए और मुल्क पीछे रह जाए। कि मैं बातें अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कर रहा हूं, हम सबको अवाम देख रही है और अवामी अदालत लगेगी, आम इंतखाबात होंगे, तो इसलिए अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। फिर सियासत भी होगी, फिर सियासी कंपटीशन भी होंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। आखिरी सवाल। लगेगी और इंतखाब भी होगा, आम इंतखाब भी होगा। इस वक्त बहुत सारे हलकों में ये मुशावरत चल रही है कि कबल वक्त इंतखाबात करवा दिए जाए, तो आपकी जमात इस ऑप्शन को कबूल करेगी या पूरा टर्न्योवर करेगी असम्बलियों के हवाले से? दूसरा, जो मुनहरिफ अरकान आपकी पार्टी के इमरान खान से मिले, उनको जो आपको शौकास दे रहे हैं या उनसे कोई कानूनी चाराजोई कर रहे हैं उनके खिलाफ? ये इंतखाबात जो है ना, आज जो चैलेंजेस है पाकिस्तान के, उसका वाहिद हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एब्सोल्युटली। हमारे साथ ऑपोजिशन में इत्तेहादी जमातें हैं, उनको कायल करेंगे, जल्द अज जल्द जो है इंतखाबात हों, जिसको मैंडेट मिले आवाम का, वो पहले दिन से अवामी खिदमत में जुट जाए। अगर पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशी हालत को हमने बचा लिया तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक मकसद में कामयाब करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।